अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन ही पाकिस्तान की तमाम अदलिया, तमाम जजेस सीधे हो चुके हैं। यानी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने वाले कि फ़लाँ जज को कंट्रोल कर लिया तो नीचे वाले सारे कंट्रोल हो जाएंगे, फ़लाँ से ये फ़ैसला लेंगे तो फ़लाँ से ये कर लेंगे। इस सारी प्लानिंग का इस वक्त बेड़ा गर्क हो चुका है और पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी भी अब दबंग फैसले देना शुरू हो गई है। आज एक दिन में क्या बड़े फैसले आए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और आज जो सबसे बड़ी खबर आ सकती है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से ही है। अब से कुछ देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास होगा, फिर देखा जाएगा कि 6 जजेस के खत वाला मामला किधर जाता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला किधर जाता है, इलेक्शन कमीशन वाला मामला किधर जाता है, या कौन कौन से बड़े स्टेप उठाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। यानी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी की जानिब से। ये वही आबिद ज़ुबैरी हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा चैलेंज किया था और काजी साहब ने इस केस को अपने सामने लगा लिया था और आबिद ज़ुबैरी और हामिद खान ने दरख्वास्त वापस ले ली थी। इससे पहले अफरासियाब खटक साहब ने भी चैलेंज किया, एक मालाकंड के वकील हैं, उन्होंने भी इस केस को चैलेंज किया। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ये चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चैलेंज हुआ। लेकिन ये पहला बड़ा नाम है, प्रोमिनेंट नाम है आबिद ज़ुबैरी का, और इनका ताल्लुक पीटीआई से भी है। तो उनकी जानिब से 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी गई है और जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और बुनियादी ढांचे के मुनाफी करार दिया जाए। जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। आईनी तरमीम के लिए अरकान से ज़बरदस्ती वोट की मंजूरी नहीं ली जा सकती। पार्लियामेंट नामुकम्मल है और उसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है, लिहाजा उसको कलअदम किया जाए। जाली पार्लियामेंट है, नामुकम्मल पार्लियामेंट है, ज़बरदस्ती वोट लिए गए हैं लोगों को उठा के, लिहाजा इस तरमीम को तस्लीम ना किया जाए, इसे कलअदम किया जाए। नंबर 1 ये खबर होगी। और नंबर 2 जो आज खबर आ सकती है वो है अडियाला जेल से, क्योंकि आज तकरीबन 25 दिनों के बाद अडियाला जेल खुल रही है। 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस जिसे कहते हैं, उसकी समाअत होने जा रही है और जाहिर है सहाफ़ी भी शिरकत करेंगे, इमरान खान सामने भी आएंगे और इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आएगा। लेकिन इससे पहले ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर सुन लें। इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में बरीयत की जो दरख्वास्तें कल 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे ज़मानत की दरख्वास्तों पर। गुज़श्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी, उसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब गैर हाजिर थे, फिर उन्हें डेंगी हो गया। अब इसका फैसला सुनाने से रोका हुआ है 190 मिलियन वाला जो पाउंड वाला जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं नैब कवानीन में, उसके बाद बरीयत की दरख्वास्त भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से इस केस के हवाले से दायर की गई, जिसे एहतसाब अदालत ने रिजेक्ट किया था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया। तो कल अब ये भी एक बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि जजेस कैसे खड़े हो गए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी जो प्लानिंग की गई थी वो नाकाम कैसे हुई है, ज़रा सुनते जाएं। एक तो एटीसी लाहौर, और मैंने आपको बताया था कि याह्या अफरीदी ने तमाम एटीसी जजेस यानी इंसदाद दहशतगर्दी के जजों को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया कि ज़रा बताएं कि आप पिछले 1 साल से कर क्या रहे हैं। और आपको यह भी बताया था कि 9 मई वाले मुकदमात भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। इमरान खान की बहनों की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी ज़मानतों में 8 नवंबर तक तोसी। आगे फिर सुने। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर, सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी ज़मानत में 8 नवंबर तक तोसी कर दी। आजम खान सवाती की अबूरी ज़मानतों में 26 नवंबर तक तोसी। राय हसन नवाज, शकील नियाजी, राय मुर्तज़ा इकबाल समेत दीगर की अबूरी ज़मानत 18 नवंबर तक तोसी कर दी। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 6
اور بشرا بی بی کی ایک کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع دی گئی ہے، یعنی ضمانتوں پر ضمانتیں ہو رہی ہیں، توسیع پر توسیع ہو رہی ہے۔ پھر بشرا بی بی بیمار ہیں، حاضری سے استثناء کی درخواست دائر، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کی، بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری پیش۔ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے ایک ہفتے کا ریسٹ دیا ہے، وہ پشاور ہیں، سفر نہیں کر سکتی۔ آج صبح ان کا چیک اپ ہوا ہے، کانوں میں انفیکشن اور شدید سر درد ہے۔ عدالت نے سماعت 4 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پھر تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو کراچی عدالت نے 9 مئی اور 14 مارچ کے 2 مقدمات میں بری کیا، یعنی سنتے جائیں۔ پھر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کیس، امجد نیازی کی ذاتی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی میڈیکل بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر، عدالت نے بیڈ ریسٹ ہونے کے باعث پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی، یعنی سنتے جائیں۔ سیشن عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست قبول کر لی۔ اسی طرح عمران خان کا جو دیگر ضمانتوں کا کیس تھا ان میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ، سردار مصروف اشتیاق احمد کی عبوری ضمانت میں 22 نومبر تک توسیع، یعنی تمام کیسز چاہے وہ لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، لوئر جوڈیشری میں ہوں، ضمانتوں پر ضمانتیں مل رہی ہیں، توسیع پر توسیع مل رہی ہے۔ حالانکہ پہلے ہم نے ایسا نہیں سنا کہ اگر ایک دن کوئی پیش نہیں ہوا اور بتایا گیا کہ حاضری سے معافی دی جائے، بیمار ہیں، تو فوری طور پر وارنٹ نکل جاتے تھے، ناقابل معافی وارنٹ نکل جاتے تھے، لیکن اب کوئی صورتحال اور ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے، یہ جو تاثر ہے کہ عمران خان کی بہنیں ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں، بشرا بی بی ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں، حالانکہ حکومت نے اس کی خود تردید کی۔ پھر انصار عباسی نے آرٹیکل لکھا کہ نہیں، ہم نے پوچھا ہے اعلیٰ ذرائع سے تو انہوں نے کہا کہ میرٹ پر باہر نکلے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہے۔ پھر حامد میر اس پر ایک دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں اور بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں بلکہ یورپی یونین کا ایک وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو جی ایس پی سٹیٹس کا ریویو کرے گا۔ انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ کو پتہ ہے جی ایس ٹی پلس سٹیٹس پلس پاکستان کو کروانا ہوتا ہے تاکہ یورپ میں اچھی تجارت کر سکیں، لہٰذا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک یورپی یونین کا وفد موجود ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں سب اچھا ہے، کوئی خواتین قید میں نہیں ہے، تو مجبوری کے اندر ضمانتیں دی ہیں، کوئی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی نے ایک ریفرنس دائر کیا سردار ایاز صادق کے سامنے کہ ہمارے کچھ لوگ لوٹے بنے ہیں، لہٰذا انہیں ڈی سیٹ کیا جائے، انہیں نااہل کیا جائے۔ تو اب آپ ذرا اسپیکر ایاز صادق کا موقف سنیں۔ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے دوران جن ارکان پی ٹی آئی نے جن 4 ارکان کی نشاندہی کی، وہ چاروں ارکان الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد امیدوار ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو ترمیم کے حق میں ووٹ کرنے والوں پر اعتراض ہو تو وہ ریفرنس کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ ظہور قریشی یا کھچی وغیرہ، یہ تو آزاد ہیں، یعنی یہ پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، نہ سنی اتحاد کے ہیں، یہ تو خود جیت کے آئے ہیں، آزاد حیثیت میں ہیں، لہٰذا انہیں کیسے ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو شورٹی دلائی گئی ہے کہ آپ کریں ووٹ، سسٹم ہمارا ہے، ہم دیکھ لیں گے کہ آپ بالکل نااہل نہیں ہوں گے، آپ کھل کے ووٹ دیں، پیسے بھی لیں، آپ ووٹ بھی کریں۔ تو اب وہی ان کا سٹیٹس ہے۔ پھر ایک اور خبر سن لیں، بڑی خبر ہے، پی ٹی آئی کا باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اب اگر آپ پہلے چلے جاتے اس کمیٹی میں جس میں یہ چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی تھی، اس کے اندر تو آپ گئے نہیں، آپ نے کہا کہ کیونکہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے نہیں ہیں لہٰذا ہم اس میں جائیں گے نہیں۔ اب جوڈیشل کمیشن کے اندر آپ جا رہے ہیں، اچھا ہے، جانا چاہیے آپ کو، اس کمیٹی کے اندر بھی میں نے تو کہا تھا کہ جانا چاہیے، آپ کو مزاحمت کرنی چاہیے تھی، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکومت کا وہ بہانہ بھی ختم ہو جاتا۔ پیپلز پارٹی والا وہ جو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا ایک نمائندہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تھا، لیکن کیونکہ ایم کیو ایم اور حکومت جا رہی تھی یحییٰ آفریدی کے ساتھ تو اس لیے مجبوراً انہیں بھی جانا پڑا، لہٰذا وہ بہانہ بھی ختم ہو جاتا۔ لہٰذا چیف جسٹس جیسا اہم ترین پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، اس کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا، حالانکہ میں نے تنقید کی تھی کہ آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ کو حصہ بننا چاہیے تھا، یا تو آپ اس اسمبلی کو تسلیم نہ کریں، 8 فروری کو الیکشن کو ہی تسلیم نہ کریں، آپ استعفیٰ دیں،
یا آپ اس پولیٹکس کا حصہ بنیں، سیاست کا حصہ بنیں، سیاسی پروسیس کا حصہ بنیں۔ آپ جوڈیشل کمیشن میں جانے کا پی ٹی آئی نے بہرحال فیصلہ کیا ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن بلنڈر پر بلنڈر یہ قیادت کر رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے اڈیالہ جیل سے خبر آ سکتی ہے۔ قاضی کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر شور ہے کہ وہ لندن پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ پہلے مبینہ خبر آئی تھی کہ ترکی میں بھی کوئی جوتے والی ویڈیو آئی ہے، اور اب لندن میں بھی کافی ویڈیوز، متنازعہ قسم کی ویڈیوز جو ہیں مبینہ طور پر وائرل ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اوریجنل ہوں، ہو سکتا ہے جعلی ہوں، تو کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ لہٰذا اس وقت حکومت کی ٹوٹل یہ کوشش ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کو آئینی بینچ کا حصہ نہ بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہ بنایا جائے کیونکہ وہ متنازع ہیں، اور یحییٰ آفریدی کو بھی نہ بنایا جائے جو کہ چیف جسٹس ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ متنازع ہو نہ جائیں۔ اور کس کو بنانا چاہیے؟ امین الدین خان کو۔ وہ امین الدین خان جو کھلم کھلا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا، جو اختلافی نوٹ لکھتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ خبردار سپریم کورٹ کے فیصلے غیر آئینی ہیں، ان پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ متنازع شخصیت نہیں ہے جس نے سپریم کورٹ کے وجود سے انکار کر دیا، اس کو بنایا جائے اور باقی کہیں متنازع نہ ہو جائیں، اس لیے نہ بنایا جائے۔ بہرحال یہ کوششیں تو ساری ہو رہی ہیں۔ آج جوڈیشل کمیشن سے، فل کورٹ سے جو خبر آئے گی وہ بڑی خبر ہوگی، اور پھر پتہ چلے گا کہ یحییٰ آفریدی کے ارادے کیا ہیں اور وہ کس طرف جوڈیشری کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔